اس کے بعد دو رکوع جو ہے ان میں ذکر ہو رہا ہے غزوہ احزاب کا۔ یہ غزوہ ہوا ہے سن 5 میں، اور اس کے لیے جو ہے بڑا اہتمام ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ بنو نذیر جو نکال دیے گئے تھے مدینے سے، اور وہ پھر جا کر خیبر وغیرہ میں آباد ہو گئے تھے، اب انہیں مدینے کی یاد آتی تھی، انہیں ستاتی تھی یاد مدینے کی، وہ واپس آنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے انتقام لیں۔ تو انہوں نے پھر یہ ہے، اور اس میں خاص طور پر وہ ابو عامر راہب جس کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ کے اندر، انہوں نے جو ہے بڑی محنت کر کے ایک طرف قریش کو آمادہ کیا کہ وہ حملہ کریں، دوسری طرف یہ ہے کہ جو نجد کے قبائل تھے غطفان وغیرہ ان کو آمادہ کیا۔ تو یہ ایک گویا سمجھیے کہ متحدہ محاذ بن کر ایک گرینڈ آرمی جو ہے وہ آئی، 12,000 کی فوج، جو عرب میں یوں سمجھیے کہ یہ کوئی انہونی سی بات تھی کہ کوئی اتنی بھی قوت، وہ شمال سے بھی آئے، جنوب سے بھی آئے، اور مغرب سے بھی آئے، مشرق سے بھی آئے۔ اس کا نقشہ تو بعد میں جب ہم پڑھیں گے تو کھل جائے گا۔ اب انہوں نے آ کر گھیر لیا مدینے کو، محاصرہ کر کے پڑ گئے۔ اتنی بڑی فوج حضور کے پاس کل اس وقت جو تعداد بنتی تھی 3,000 کی تھی مدینے کے اندر، جن میں کہ منافقین بھی تھے۔ اور دوسری یہ کہ عقب میں وہ بنو قریظہ بھی موجود تھے، ایک قبیلہ بڑے طاقتور قبیلہ تھا، بڑا قبیلہ تھا، ان کی گڑھیاں تھیں، ان کے قلعے تھے، وہ موجود تھے۔ اب پیچھے وہ موجود ہیں، اندیشہ ہے کہ کہیں وہ غداری کریں، جیسے کہ اس سے پہلے بنو قینقاع نے کی یا بنو نذیر نے کی، اس وقت وہ غداری کریں گے، اور اس کی خبریں بھی مل گئی تھی کہ سلسلہ جنبانی ہو چکا ہے اور باہر سے وہ لشکر آ گیا ہے۔ دو طرف مدینے کے حرات ہیں، چٹانیں ہیں لابے کی، سیاہ پتھر ہیں اور چکنے ہیں، ان کے اوپر نہ اونٹ چل سکتا ہے اور نہ گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ تو وہ جو حرات ہیں مدینے کے دو طرف، وہ تو گویا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیچرل پروٹیکشن جو ہے مدینہ کو ملی ہوئی ہے۔ اب دو طرف جو رہ گئے تو اس میں پیچھے تھے یہ عقب میں جو ہے یہ بنو قریظہ کی گڑھیاں تھیں، اور سامنے کا علاقہ تھا کہ جہاں سے لشکر آ کر جو ہے انہوں نے جو حملہ کرنا تھا۔ تو پھر حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر جب یہ مشورہ کیا حضور نے کہ اب اس طرح کیا کیا جائے، اتنا بڑی فوج آ گئی ہے، تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہمارے ہاں یہ ایران میں یہ رواج ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہو تو کھلے میدان میں جا کر لڑنے کی بجائے ہم خندق کھود لیتے ہیں، تاکہ اس خندق کے اندر سے ہو کر پھر یہ ہے کہ جو بھی چھلانگ مار کے آئے گا خندق میں سے اس کو عبور کر کے آئے گا تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہے، ایک ایک کر کے آئیں گے، 10 آئیں گے، ایک دم پورا لشکر جو ہے دوڑ کر جو ہے کیولری ان کی جو ہے گھوڑے دوڑا کر تو نہیں آ سکتے۔ تو اس حوالے سے پھر خندق کھودی گئی۔ بہت ہی رسد کم تھا، فاقے لوگوں کو ہو رہے تھے، 2 3 دن کے کھانے کو کچھ نہیں ملا، سردی شدید تھی۔ اس موسم میں پھر طے ہوا کہ خندق کھودو، تو مسلمان خندق بھی کھود رہے تھے، اور اسی دوران یہ خبر بھی مل گئی کہ بنو قریظہ بھی بغاوت پر اور بدعہدی پر آمادہ ہیں۔ یعنی ہر اعتبار سے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے صبر اور امتحان کے لیے ایک بہت ہی سخت خوفناک صورت پیدا کر دی۔ اگرچہ اس کے بعد ہوا کیا، اس میں یہ ہے کہ ایک تھے حضرت نعیم ابن مسعود اشجعی، انہوں نے ایک بڑی تدبیر کی، حضور سے آ کر اجازت بھی دی۔ اشجعی قبیلے کے تھے، وہ باہر کے تھے، مدینے کے نہیں تھے، کہ حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کے مابین کچھ آپس میں بد اعتمادی پیدا کر دوں۔ بنو قریظہ کے پاس گئے کہ دیکھو تم یہاں رہتے ہو، یہ تو باہر سے آئے ہیں، فرض کریں چلیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیت جائیں گے اور محمد اور ان کے ساتھیوں کو تم ختم کر دو گے، لیکن یہ بھی سوچو کہ اگر برعکس ہو گیا 10%، 20%، 30% کوئی امکان ہے کہ نہیں، تو تم کیا کرو گے؟ تمہیں تو یہاں رہنا ہے، پھر محمد کے ساتھ پھر تمہارا معاملہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ چھوڑ کر چلے جائیں پھر۔ تو تم ایسے کرو کہ ان سے مانگو کہ کچھ لوگ ہاسٹیجز تمہیں دیں اپنے، تاکہ ان کو یقین یہ رہے، تمہیں یقین رہے کہ وہ اپنے وعدے سے پھریں گے نہیں، جو بھی وعدہ انہوں نے کیا ہے تمہارے ساتھ مدد کرنے کا، اور تمہارا جو اندر سے تم مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو جو کچھ بھی ان کے وعدے وہ پورے کریں گے۔ انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، یہ نعیم جو کہہ رہا ہے یہ بات صحیح ہے۔ تو انہوں نے وہ مطالبہ کیا ان سے، قریش سے، اور وہ جو لشکر باہر پڑے ہوئے تھے 12,000 کے، کہ آپ اپنے کچھ آدمی ہمارے پاس بھیجیے تاکہ ہمیں اعتماد رہے، ہمارے پاس وہ رہیں گے ہاسٹیجز کی حیثیت سے، کہ ہمیں یقین رہے کہ آپ اپنی بات پوری کریں گے۔ ادھر سے جا کے ان سے کہا کہ وہ تم ان کے اوپر کیسے اعتماد کر رہے، وہ تو تمہارے اوپر اعتماد ہی نہیں کرتے، تم سے آدمی مانگ رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے ان کے مابین جو ہے وہ ایک فرکشن پیدا کر دی، بد اعتمادی پیدا کر دی۔ ایک تو یہ ایک تدبیر ہوئی، دوسرے یہ کہ سب سارے امتحان پورا ہو گیا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا، اہل ایمان بھی ثابت ہو گئے، ثابت قدم یہ لوگ ہیں، اور منافقین کا بھی جو خب سے باطن تھا ان کی زبانوں پر آ گیا، اور معلوم ہو گیا کہ ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیز آندھی بھیجی، وہ آندھی ایسی آئی، جھکڑ ایسا آیا کہ وہ لشکر جو تھا اس کے خیمے اڑ گئے،
جہاں دیگیں چڑھی ہوئی تھی چولہوں کے اوپر آگ لگ گئی اور اس سے ایک افراتفری پیدا ہوئی، جس کے نتیجے میں وہ لشکر انہوں نے اپنا وہاں سے کیمپ اٹھایا اور چلے گئے۔ باقاعدہ کوئی بڑی لڑائی کی کوئی شکل پیدا ہی نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے بس امتحان جو ہے ایک شریر مسلمانوں کا لے لیا۔ جو میرا اپنا اندازہ ہے واللہ عالم، ذاتی اعتبار سے جس قدر شدید معاملہ حضور کے ساتھ ہوا ہے طائف میں، ذاتی اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ وہاں شخصاً آپ پر ہوئی زیادتی جو ہوئی ہے، اور ایک بہت بڑا امتحان اجتماعی سطح پر مسلمانوں کے لیے اسی شدت کا امتحان اور اسی درجے کی آزمائش جو ہے وہ غزوہ احزاب کے موقع پر آئی ہے۔ 12,000 کا لشکر آ کر مدینے کو گھیر کر پڑ گیا ہے، اور یہ کہ مدینے میں نہ صرف یہ کہ کل نفری 3,000 کی ہے جس میں منافقین بھی ہیں، پھر یہ کہ ان کی پشت پر وہ قبیلہ جو ہے یہود کا بنو قریظہ، ابھی تک اس نے بدعہدی نہیں کی تھی لیکن اب پورا اندیشہ تھا کہ بدعہدی کرے گا، اور وہ چنانچہ اسی محاصرے کے دوران میں اس نے بدعہدی کی بھی، اور ان کی سلسلہ جنبانی ہو بھی گئی تھی باہر سے آنے والے جو حملہ آور تھے ان کے ساتھ۔ بہرحال اس صورتحال میں جبکہ رسد کی بہت کمی تھی، شدید قحط کی کیفیت تھی، شدید سردی کا موسم ہے، سردی میں ویسے بھی انسان کو غذا کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس حال میں پھر خندق کھودنی پڑی مسلمانوں کو۔ تو یوں سمجھیے کہ جو شدید ترین امتحان ہو سکتا تھا وہ اللہ نے لے لیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو منافق اپنے دلوں میں نفاق کو چھپائے ہوئے تھے وہ نفاق ظاہر ہو گیا، ان کی زبانوں پر آ گیا، اور یہی اصل میں آزمائش کا اصل مقصود ہے، لیمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ تعالیٰ خبیث کو اور طیب کو علیحدہ علیحدہ کر دے، ممیز کر دے۔ جیسا کہ سورہ عنکبوت کے ہم نے پہلے رکوع میں 2 مرتبہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا، کھول کر رکھ دے گا کہ کون ہے سچے اور کون ہے جھوٹے، یعنی کون ہے حقیقتاً مومن اور کون ہے منافق۔ تو اس کا یہ فنومینن ہے، یہ گویا کہ جیسے کہ اس وقت سن 5 نبوی میں شدید ترین حالات ہو گئے تھے غلاموں کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور پر تو اس طرح کی دست درازی نہیں کر سکتے تھے مکے کے لوگ، لیکن غلام تھے یا نوجوان تھے، ان کے اوپر جو ہے جس شدید قسم کی آزمائش آ گئی تھی، اسی طرح کی گویا کہ آزمائش سن 5 نبوی میں یہ غزوہ احزاب کی شکل میں مدنی دور میں آ گئی ہے۔ یہ 5 ہجری ہے، وہ 5 نبوی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اہل ایمان یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم پر ہوا۔ اذ جاءتکم جنود، جب تم پر حملہ آور ہوئے بہت سے لشکر، بنو غطفان آئے، بنو فزارہ آئے مشرق کی طرف سے، اور جنوب اور مغرب کی طرف سے جو ہے چلے آ رہے ہیں قریش، اور ان کو جو ہے پوری سپورٹ حاصل ہے شمال سے یہود کی، ان میں وہ کہ بنو نذیر بھی ہیں کہ جو مدینے ہی سے نکالے گئے تھے، اور اس کے علاوہ یہ کہ خیبر کے یہودی بھی ہیں۔ فارسلنا علیہم ریحا، تو جب وہ لشکر آ گئے تم پر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیج دی، ایک تیز جھکڑ بھیج دیا۔ وجنودا لم تروها، وہ آندھی تو تم نے بھی دیکھی کہ آندھی آئی ہے، لیکن یہ کہ اور لشکر بھی ہم نے اتارے تھے جو تم نے نہیں دیکھے، یعنی فرشتے۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کون اب کس کے منہ پر، کس کی زبان پر نفاق آ گیا ہے، کس کا ایمان اور پختہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک جملے میں گویا کہ پوری داستان کو تو اللہ نے سمو لیا۔ 20-25 دن تک محاصرہ رہا، اکا دکا مبارزت ہوئی۔ عمرو بن عبد ود آیا، وہ ان کا بہت ہی پورے عرب کا معنی ہوا جو ہے، وہ شہ سوار بھی تھا اور بہت بڑا وہ لڑاکا آدمی، 90 برس کی عمر، لیکن یہ کہ اس کے مقابلے میں آنے کی کوئی جرت نہیں کرتا تھا۔ جب وہ آیا ہے اور اس نے اپنے گھوڑے کو وہ ایڑ لگائی ہے کہ چھلانگ مار کر پوری جو تھی وہ خندق اس کو پار کر کے آ گیا، اور اکیلا ادھر آ کے کھڑا ہو گیا کہ آؤ کوئی ہے تمہارا مقابلہ وہ جو مجھ سے کر سکے۔ بہرحال سب لوگ ششدر حیران تھے کہ اب اس کے مقابلے میں کون جائے۔ بالآخر حضرت علی نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت علی نے اس سے کہا، بلکہ اس نے کہا میرے مقابلے میں جو کوئی بھی آتا ہے، میری عادت ہے یہ کہ میں اسے پہلے 3 مواقع دیتا ہوں کہ وہ کوئی درخواست مجھ سے کرے جو منظور کر لوں۔ حضرت علی نے کہا میری پہلی درخواست یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا دوسری درخواست میری یہ ہے
کہ تم جنگ سے واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، تیسری بولو۔ تو حضرت علی نے فرمایا اچھا آؤ اب پھر مقابلے میں آؤ، یہ تیسری درخواست یہ ہے کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ تو وہ ہنسا، قہقہ لگایا کہ میرا اندازہ نہیں تھا کہ پورے عرب میں کوئی شخص مجھے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے آؤ مقابلہ کرو۔ بہرحال حضرت علی نے اسے واصل جہنم کیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو اس قسم کی اکی دکی مبارزتیں ہوئیں، کوئی باقاعدہ جس کو کہتے ہیں کوئی مٹ بھیڑ لشکروں کی وہ نہیں ہو سکی، لیکن یہ کہ 25 دن کا محاصرہ طول کھینچ گیا تھا۔ ادھر وہ حضرت نعیم ابن مسعود اشجعی نے جو بھی کچھ سلسلہ جنبانی کیا، کوئی سری جھوٹ تو نہیں بولا، لیکن یہ کہ ایک طوریے کے انداز میں ایسی شکل پیدا کر دی کہ جس سے بنی قریظہ کے اور ان کے درمیان بھی کم سے کم بد اعتمادی ضرور پیدا ہو گئی فوری طور پر۔ پھر وہ آندھی آئی شدید، اور اللہ نے جو فرشتے بھیجے انہوں نے کیا کیا یہ ہمیں نہیں معلوم، کیا شکل اختیار کی کہ بہرحال وہ سب کے سب اپنے پڑاؤ اٹھا کر اور چلے گئے۔ لیکن جو اس دوران صورت رہی